بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے۔ آج ایک ایسا کام ہو گیا جو تاریخ میں آج سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ مسجد حرام میں مطاف کے تمام حصے پر طواف کعبہ کو روک دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اس جگہ پر طواف کعبہ نہیں رکا تھا۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ تو دوستو، اس چیز میں سب سے پہلے آپ کو یہ واضح کرتے چلیں کہ یہ کسی اور چیز کی نہیں بلکہ ہمارے اعمال ہی کی سزا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو اس سعادت سے کچھ دیر کے لیے محروم کر دیا کہ طواف کعبہ بھی وہ نہیں کر پائے، جبکہ خانہ کعبہ میں پہلے اور دوسرے فلور پر طواف کعبہ جاری رہا۔ اب آپ یقیناً سوچ رہے ہیں کہ مطاف میں خانہ کعبہ کے طواف کو کیوں روکا گیا ہے؟ تو دوستو، دنیا میں پھیلنے والی اس خطرناک ترین وبا سے نمٹنے کے لیے مطاف کے تمام ایریا میں سپرے کیا جا رہا ہے تاکہ طواف کرنے والے تمام مسلمانوں کو اس خطرناک ترین وبا سے بچایا جا سکے۔ اسلامک سلیوشن کے معزز ناظرین، لیٹسٹ اور مزید معلومات بھی آپ کو فراہم کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اسلامک سلیوشن کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ڈیلی اپڈیٹس آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ دوستو، اس دن کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے ہی امت کو بتا دیا تھا کہ یہ دن ضرور آئے گا۔ احادیث مبارکہ میں متواتر ملتا ہے کہ بیت المقدس کی آبادی اور مدینہ کی آبادی قرب قیامت کی ایک علامت ہے۔ تو آج ہم اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ 1400 سال سے امت اور مسلمان عالم یہ سوچا کرتے تھے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خانہ کعبہ یا مسجد نبوی ویران ہو جائے اور بیت المقدس آباد ہو جائے۔ تو دوستو، آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ 31 مارچ 2020 تک ہر قسم کے عمرہ زائرین پر سعودی عرب میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس کے بعد کل یعنی 4 مارچ 2020 کو سعودی نیشنلز یعنی سعودی باشندوں پر بھی عمرہ کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مدینہ کے اندر مدینہ کے باہر سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مکہ کے اندر بھی کوئی سعودی باشندہ بھی باہر سے داخل نہیں ہو سکتا۔ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ مسلمانوں کے دونوں مقدس ترین شہر اس وقت ویرانی کا منظر پیش کر رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ہمارے اپنے ذاتی اعمال ہی کی سزا ہے۔ احادیث مبارکہ سے رہنمائی لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیامت جب فتنے بکثرت ہوں گے تو اہل ایمان شام کے علاقوں ہی میں ہوں گے۔ شام کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے اس پر اپنے پر پھیلا رکھے ہوں گے۔ فتنوں کے زمانے میں اہل اسلام کے مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے، اور اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوگی۔ یہ یقیناً امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہی ہوگا۔ آخری وقت یعنی زمانہ قرب قیامت میں خلافت اسلامیہ کا مرکز و محور ارض مقدسہ ہوگی۔ قیامت سے قبل مدینہ منورہ غیر آباد یعنی ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا۔ تو یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا، اور اس کے بعد دجال ظاہر ہو جائے گا۔ آج سے پہلے امت کے جیسا آپ کو پہلے بتایا کہ یہ گمان یہ سوچا کرتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینہ یا مکہ ویران ہو جائیں، تو دوستو آج آپ دیکھیے کہ خانہ کعبہ کے گرد مطاف کے ایریا میں بھی طواف کو بند کر دیا گیا، اور یہ تمام چیزیں اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ یہ احادیث مبارکہ میں ہیں۔ احادیث مبارکہ میں وہ چیز بیان کی گئی جو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہوگی۔ رسول اللہ کا علم اس قدر وسیع تھا اور اللہ کی ذات انہیں مستقبل کے حالات کے بارے میں وحی کے ذریعے بتا دیا کرتی تھی۔ رسول اللہ نے اپنے اسی وسیع ترین علم کی بنیاد پر امت کو بتا دیا تھا کہ امت کے ساتھ یہ سب ہوگا۔ اس کی یہ وجہ نہیں کہ یہ ہمارے مقدر ہیں، بلکہ یہ ہمارے اعمال ہیں جو آج امت کر رہی ہے، اور امت سے یہ سعادت بھی کچھ وقت کے لیے چھین لی گئی کہ امت کے کسی فرد کو مطاف کے ایریا میں طواف کعبہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، چاہے اس کا بہانہ یا اس کی وجہ کوئی بھی ہو۔ لیکن ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ جان لیں کہ دجال کا فتنہ اس قدر بڑا فتنہ ہے
کہ تمام امتوں کے انبیاء اپنی امتوں کو، اپنی قوموں کو اس فتنے سے ڈرایا کرتے تھے۔ مگر دوستو، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دجال 4 مقامات پر داخل نہیں ہو سکے گا: مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بیت المقدس اور طور۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی شام میں ہوگا، خاص طور پر دمشق کی مسجد کے سفید مینار کے پاس، اور سیدنا عیسیٰ دجال کو لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ باب لد فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے، جس کے اوپر اسرائیل غاصبانہ قبضہ کر چکا ہے۔ قیامت سے پہلے ایک آگ لوگوں کو دھکیلتی ہوئی میدان محشر شام کی طرف لے آئے گی۔ وہ آگ صبح، دوپہر اور شام ہر وقت ان کے ساتھ ہوگی، حتیٰ کہ وہ انہیں میدان محشر تک پہنچا دے گی۔ شام محشر و منتشر کی سرزمین ہے، یعنی محشر سرزمین شام میں برپا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمان ہے، اور یہ بات تم غور سے سن لو کہ جس قیامت کے دن ایک پکارنے والا فرشتہ اسرافیل سور پھونک کر ایک قریبی جگہ صخرہ بیت المقدس سے پکارے گا۔ سائنٹیفک ریسرچ میں بھی یہ امت اتنی پیچھے رہ گئی ہے کہ آج اس خطرناک ترین بیماری کہ جو ایک بہانہ بنی اور اس کی وجہ سے مطاف میں طواف کعبہ ہمیں روکنا پڑا، انتظامیہ کو حفاظتی اقدامات کے تحت روکنا پڑا، اس بیماری سے نپٹنے اور مسلمانوں کو بچانے اور انسانیت کو بچانے کے لیے بھی آج ہم مشرکین یا کفار کی سائنٹیفک لیبز اور ان کے سائنسدانوں کی جانب دیکھنے پر مجبور ہیں۔ یعنی امت کے اوپر اس قدر ہولناک اور خوفناک وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنی بیماریوں کا علاج بھی خود دریافت نہیں کر رہے، جبکہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن وہ ملک جو بیت المقدس پر قابض ہے، یعنی اسرائیلی قوم، اس قوم کے سائنسدانوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ آئندہ آنے والے 3 ماہ میں اس خطرناک ترین وبا کا علاج بھی دریافت کر لیں گے اور وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوگا۔ تو یقیناً ہم اس بیماری سے نپٹنے کے لیے کیا یہودیوں سے اس بیماری کا علاج حاصل کریں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ ہے بھی نہیں۔ امت کا ایک بڑا طبقہ تو اس وقت خانقاہوں کو آباد کرنے اور آپسی لڑائیوں میں الجھا ہوا ہے۔ سائنٹیفک ریسرچ یا جدید سائنس کی جانب امت کے ایک بڑے طبقے کا رجحان نہیں ہے، اور جو لوگ ہیں ان کا بھی راستہ کاٹا اور روکا جا رہا ہے۔ تو امت پر یہ وقت کیوں نہ آئے کہ امت کو ان خطرناک بیماریوں سے نپٹنے کے لیے بھی کفار کی جانب کیوں نہ دیکھنا پڑے کہ اگر امت والے ہی امت کو لاوارث چھوڑ چکے ہوں تو اس امت پر عذاب ہی نازل ہوں گے، جیسا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ اتنی بڑی نعمت سے ہمیں محروم کر چکا ہے۔ دوستو، جیسا کہ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی گئیں، اور احادیث مبارکہ میں جیسے ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ آئندہ آنے والی ہے، اور آئندہ آنے والے دن، سال، مہینے ہمارے لیے خاصے چیلنجنگ ہیں۔ اس جنگ میں مشرکین سے مقابلہ کرنے کے لیے اب امت کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ اب آپسی تمام اختلافات کو ختم کر کے امت کو یہ کرنا ہوگا کہ امت ایک دوسرے سے جڑ جائے اور چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ختم کر کے اس بڑے مقصد کے لیے اکٹھی ہو جائے۔ اگر امت نے ایسا نہ کیا تو جہاں پر خانہ کعبہ کے مطاف میں ہمارے سے طواف جیسی نعمت کو چھین لیا گیا، اسی طرح سے دیگر نعمتوں کو بھی ایک ایک کر کے چھین لیا جائے گا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ امت کے صاحب عقل لوگ سامنے آئیں اور تمام مسلمان اپنی اپنی جگہ پر رہ کر اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ امت کے اتحاد اور اس مقصد کے لیے خود کو پیش کر دیا جائے کہ جس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پر آئے تھے۔ یقیناً وہ مقصد اس دنیا پر اسلام کا غلبہ تھا، اور اس دنیا کے ہر انسان تک اسلام کی روشنی یا نور ہدایت کو پہنچانا تھا۔ اگر ہم نے اس مقصد کی جانب اپنا دھیان، اپنی توجہ مبذول نہ کروائی تو یہ نعمتیں ایک ایک کر کے ہم سے چھنتی چلی جائیں گی۔ امت کے نوجوانوں کو دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنا ہوگا، وگرنہ دیر ہو جائے گی، اور اس بڑی جنگ میں ہم ذاتی طور پر اپنا کوئی کردار ادا نہ کر پائیں گے جو آئندہ آنے والے مہینوں اور سالوں میں ہونے والی ہے۔ دوستو، مدینہ کی ویرانی کے ساتھ قسطنطنیہ کی فتح کا ذکر بھی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ قسطنطنیہ یعنی استنبول تو سلطان فاتح نے پہلے ہی آباد کر لیا، آزاد کروا لیا، اب کون سی فتح کا ذکر ہے جو احادیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے؟ اس حوالے سے اسلامک سلیوشن کے ساتھ جڑے رہیے، اگلی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا
کہ مکہ مدینہ کے ویران ہونے کے بعد قسطنطنیہ کی فتح سے کیا مراد ہے اور وہ کون سی بڑی جنگ آنے والی ہے جو کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی، خاص طور پر شام کا وہ علاقہ جس کے بارے میں تنبیہ امت کو کر دی گئی ہے۔ ایک نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اسلامک سلیوشن کے ساتھ جڑے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔